رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحم وہ جگہ جہاں پہ بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہوتا ہے، چونکہ ماں قربانی اور بہت محبت کے ساتھ اس کو برداشت کرتی ہے، اور اللہ نے فرمایا واہنن علی واہنن، اور اس مدت میں بچہ جو کچھ حرکتیں کرتا ہے جھٹکوں پہ جھٹکے دینا، ماں اس کو برداشت کرتی ہے، ووضعتہ کرہا، اور تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیتی ہے، تو اس پہ وہ جو صبر کرتی ہے اور ایک محبت کے جذبے کے تحت اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی اب دنیا میں آئیں گے، اور جو اسے خوشی ہوتی ہے، اصل میں اس کو کہتے ہیں رحم۔ تو رحمت کا مطلب محبت، شفقت، اسے ملتی جلتی کیفیت، مہربانی، عطا۔ اور لعنت کا مطلب دور ہو جانا، لعن فلان، فلانے نے لعنت کی یعنی وہ دور ہو گیا۔ لعان ایسے فکرے، ایسی قسمیں جس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا، جب آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق اور اس طرح کے مسائل اور اس جرم پہ یہ سزا دی جائے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص خود اپنی بیوی کو ہی اس حال میں دیکھ لے تو پھر کیا وہ گواہوں کو بلانے جائے گا؟ تو آپ اس پہ خاموش ہو گئے، چونکہ 4 گواہوں کے لیے قرآن نے کہہ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی، اللہ نے فرمایا کہ 4 مرتبہ عورت قسم کھائے اور 4 مرتبہ مرد قسم کھائے۔ مرد قسم کھائے کہ میں سچا ہوں، اور 4تھی مرتبہ اللہ کی لعنت یا غضب کی قسم کھائے کہ اللہ کی لعنت و مجھ پہ غضب، سورہ نور کے آغاز میں آتا ہے۔ اور 4 مرتبہ ہی عورت قسم کھائے کہ میں اس الزام سے پاک ہوں۔ یہ جو قسمہ قسمی شوہر اور بیوی کی ہوگی، اس کو کہتے ہیں لعان، یعنی ایک دوسرے سے دور ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہلال ابن امیہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ 3 قسمیں اس نے کھائیں، پھر وہ چپ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے کہ دیکھو، سوچ سمجھ کے قسم کھانا، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم 2 میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو ہلال رضی اللہ عنہ تو فوراً ہی قسمیں کھا گئے، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا، ان کی آنکھوں دیکھی چیز تھی۔ اس لڑکی نے 3 مرتبہ قسم کھائی اور 4تھی مرتبہ جھجک گئی۔ جب جھجکی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھے اب یہ اعتراف کر بیٹھے گی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ میں اپنے ابا اور بھائی کو رسوا نہیں کروں گی، اور 4تھی مرتبہ بھی کہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان ابدا، قیامت تک اب یہ میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، تو الگ الگ ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو بچہ مجھے لا کر دکھانا۔ تو بچہ جب لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پنڈلیاں دیکھیں، پھر آنکھیں دیکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اگر یہ نہ کہہ دیا ہوتا کہ تفریق کر دی جائے تو جو اس پہ الزام تھا وہ سچ ہے، اور میں اس کو ایسی اس لڑکی کو سزا دیتا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھتے کہ جھوٹی قسموں کی کیا سزا ہوتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور فرمایا اس سے پالو۔ لیکن آج تک کسی کتاب میں کسی جگہ پتہ ہی نہیں چلا وہ بچہ کون تھا، کیا تھا، اس کا کیا تھا۔ اتنا پردہ رکھنے والا معاشرہ تھا، پھر کسی نے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ اسے کیسے پالا، اس کا کیا ہوا، وہ کہاں، کچھ بھی نہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا نا کہ جو عیب ہے انہیں چھپاؤ اور اللہ تمہارے عیب کو چھپا دے گا، صحیح معنی میں انہوں نے عمل کیا۔ تو لعنت کا مطلب لعان، ایک دوسرے سے دور ہو جانا۔
جب آدمی لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ اسی لیے زندہ کسی بھی آدمی پہ لعنت کرنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مودی پہ اللہ کی لعنت، یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ پہ خدا کی لعنت ہو تو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اور گناہ بھی چھوٹا نہیں، یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہے یا کافر، مرتے دم تک امید تو ہے نا کہ کبھی اسلام کو قبول کر لے گا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی رحمت اس سے دور ہو؟ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے چوروں پہ خدا کی، ظالموں پہ خدا کی لعنت ہو، یہ ہو، کسی کو نامینیٹ کر کے کہنا کہ تجھ پہ خدا کی، یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ اسی لیے ظالم حکمرانوں کا بھی جب ذکر آتا ہے اور لوگ لعنت کرنے لگتے ہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ خواہ وہ کیسا ہی ظلم ہو، ظلم پہ لعنت پڑے، چوری پہ لعنت پڑے، فعل پہ لعنت پڑے، فاعل پہ کیوں پڑے؟ ممکن ہے خدا اسے توبہ کی توفیق دے دے، اسے کبھی بھی لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر نعمتوں کا حصول اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو کیا دنیاوی تکالیف اور مصائب اللہ کی لعنت کہی جا سکتی ہے؟ یہ خود نعمتوں کا حصول کہاں سے اللہ کی رحمت ہے؟ جو آپ مقدمہ قائم فرما رہے ہیں حضور، یہ کہاں سے خدا کی رحمت؟ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے، اللہ نے کہا کہ جن کو ہم بیٹے دے دیتے ہیں اور جن کو ہم بہت زیادہ مال و دولت دے دیتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ تو پتہ چلے گا جب میرے سامنے آئیں گے کہ میں نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوئی چیز کھا رہے تھے، پھر رکھ دی تو ان سے کہا گیا کہ امیر المومنین اس کو کھا لیں۔ کہنے لگے میں ڈرتا ہوں کہ قیامت میں مجھ سے نہ کہا جائے کہ دنیا میں ہی ساری چیزیں تمہیں دے دی تھیں، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے خوف آتا ہے اس ساری سے۔ اس لیے یہ جو نعمتیں ہیں یہ بھی تو امتحان ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے جو متقی اور پاک لوگ تھے نا، وہ بس زندگی میں اتنے ہی حصہ لیتے تھے جو بقدر ضرورت ہوتا تھا، ضرورت سے زائد دوسروں کو دے دیتے تھے کہ پتہ نہیں کہیں میں کسی امتحان میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ بہت قصے آپ کو ایسے ملیں گے۔ تو نعمت ہے یا یہ دنیاوی تکلیف ہے، کوئی قطعی فیصلہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی تکالیف اور بیماریاں ہیں، کیا یہ گناہوں کی سزا ہے یا امتحان ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ جس پریشانی میں نیند اڑ جائے انسان اور وہ چین سے سو بھی نہ سکے، لیٹ بھی نہ سکے، یہ سزا ہے خدا کی طرف سے۔ اور جس پریشانی اور تکلیف میں سونا کھانا پینا درست رہے، بس ذہنی طور حتیٰ کہ وہ سوچے کہ میں پریشان اتنا زیادہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں یہ امتحان ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ سکون بھی دے دیا۔ یہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ بچے بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ، سکون ہوتا ہے، پریشانی ضرور ہوتی ہے مگر سکون ہوتا ہے، اس کا اللہ امتحان۔ یہ صوفیہ کی توجیہ ہے۔ اس لیے نعمت ہو خدا کی یا تکالیف ہوں، کچھ ہوں، ہمیشہ چکنے رہنا چاہیے۔ زندگی امتحان ہے بھیا۔ مقام محمود کیا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ مقام محمود ایک بہت بلند و بالا مقام ہے جس پہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انعامات فرمائیں گے، اسے مقام محمود پر فائز کریں گے۔ محمود کا مطلب کیا ہے؟ ہم تعریف، حامد جو تعریف کرتا ہے، محمود جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور محمد جس کی تعریف ہوتی ہے، یہ سارے الفاظ ایک ہی۔ تو محمود کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا مقام جس کو دیکھ کر سب لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں یہ مقام ایک ہی شخص کو ملے گا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ ہوا، میرا خیال ہے شاید میں ہی ہوں۔ اور فرمایا ساری کائنات، اللہ کی ساری مخلوق پھر میرے سامنے سے گزاری جائے گی۔ اور یہ مواہب الدنیا میں روایت آئی ہے کہ
کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب گزریں گے تو وہ آذان دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ مقام محمود ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص آذان سنے اور میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگے تو میں قیامت میں اس کو اللہ سے یہ اجر دلواؤں گا کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اس سے میرے لیے دعا مانگی ہے، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا قیامت میں۔ اور فرمایا کہ ممکن ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے نا کہ یبعثک ربک مقام محمود، اور عین ممکن ہے اللہ آپ کو مقام محمود پر سرفراز فرمائے۔ روز معاشرہ مسلمان شفاعت کے طلبگار اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یقیناً ہوگا، کئی مرتبہ ان کا جنت میں جانا اور آنا ہوگا، کوئی ایک ہی مرتبہ تو نہیں ہوگا نا، وہ جائیں گے پھر واپس تشریف لائیں گے، پھر جائیں گے پھر واپس تشریف لائیں گے، بہت مرتبہ۔ یہ جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں عورتوں کے، اس میں بھی آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اس کی ماں کے سمیت دے جائیں گے۔ یہ بہت مرتبہ ہوگا ان کا آنا جانا، یہ اس دن ہوگا، اور بہت سوں کو دیدار ہوگا اور بہت سوں کو نہیں بھی ہوگا، بس جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ باقی جنت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے بہت بڑی بات ہے اگر ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جنتی دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں، اور جو آج مجھے دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو قیامت جنت میں بھی مجھے نہیں دیکھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت کہیں بیان کر دی، اور اس آدمی نے جو سنا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا کے کہا کہ ام المومنین یہ کہہ رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار ننگے پاؤں بھاگ کھڑے ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور ان کا یہ کہا، ان کا ہاں میں نے سنا ہے، سنا ان کا میں آپ کو قسم دیتا ہوں عمر ان میں شریک ہے، یار میرے متعلق کچھ فرمایا ہو کہ میں ان کو جنت میں دیکھ پاؤں گا یا تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ دیکھیں گے، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ان لوگوں سے خارج نہیں کیا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے جو آئندہ میں آپ کے علاوہ کسی کو بتا جاؤں، بس انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا۔ تو اس لیے جب صحابہ رضی اللہ عنہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی دیکھے گا؟ بھیا یہ ایسی چیز ہے جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، جائز بھی ہو سکتی ہے ناجائز بھی ہو سکتی۔ آپ بچوں کے لیے آرٹیکلز اور پروجیکٹ یہ چیزیں لکھتے ہیں اور بچے اس کی اجرت آپ کو دیتے ہیں تو بنیادی طور پر تو یہ جائز ہے، لیکن بچے اگر یہی نقل میں استعمال کرنے لگیں اور بچے یہی خراب کام کرنے لگیں اور پڑھیں نہیں اور دوسروں سے لکھوائیں تو پھر اس کا لکھنا بھی ناجائز اور لکھوانا بھی ناجائز، کیونکہ آپ بھی در پردہ ایک جرم کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو اس سے جس چیز کو بھی لکھنا ہو، احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اس بچے کا تھوڑا سا انٹرویو کر لیا جائے کہ بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے خود کام، کیا مصروفیت ہے، کیا پڑھے لکھے ہیں، یہ آرٹیکل آپ نے دیا ہے، اس آرٹیکل میں آخر کیا کیا آتا ہے، تو پھر ججمنٹ کرے۔ تو اس لیے جائز اور ناجائز دونوں پہلو ہیں، تو اس کو سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے۔ نماز میں بھولے سے کسی صورت کی کوئی آیت کے نہ پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، یہ سوال ہے یا خبر ہے؟ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں بتانا چاہتے ہیں مسئلہ کہ یہ سوال ہے کہ کیا ہو جاتا ہے؟ نماز میں بھولے سے کسی صورت کی کوئی آیت کے نہ پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، کئی ایک ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی رکعتیں آپ نے ظہر کی 3 پڑھا دی، تو جب آپ نماز کی 3 رکعتیں پڑھا کے پیچھے تشریف لائے تو اب صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کون آ کے عرض کرے کہ جناب والا نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟
تو ذوالیدین تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بڑے لمبے لمبے ہاتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب کھڑے ہوتے تھے چلتے تھے تو ان کے ہاتھ گھٹنوں تک لمبے تھے۔ تو وہ ذوالیدین ہاتھوں والا، یعنی غیر معمولی لمبے ہاتھوں والا، تو حاضر ہوئے، ان کا اللہ کے رسول کو سیرت الصلاۃ، کمال کی چیز پوچھی، ان کا اللہ کے رسول نماز اللہ نے چھوٹی کر دی ہے؟ اب نے نہیں، نماز تو ہوئی ہے۔ ان کا نسیت اب آپ بھول گئے ہیں؟ اب نے ماں نسی تو ماں کو سیرت الصلاۃ، نہ بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی، بات کیا ہے؟ ان کا جناب والا نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یا تو چوتھی رکعت پڑھائی ہے یا پھر چاروں دوبارہ پڑھائی ہیں۔ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک اپنے چاروں پڑھائی ہیں، کیا پھر حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس وقت ایک پڑھائی تھی، لیکن حکم یہ ہے کہ اب کسی کے ساتھ ایسے ہوگا تو چاروں پڑھائی۔ صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور جب سلام پھیرا تو کسی نے عرض کیا کہ جناب والا اس آیت صورت میں یہ آیت اللہ نے منسوخ کر دی ہے، کینسل کر دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کا آپ نے چھوڑ دی تھی، اس لیے ہمیں شبہ ہوا کہ شاید اس صورت سے یہ آیت ختم کر دی ہے، تو بے اختیار فرمایا کہ ابن مسعود کہاں ہے؟ وہ میرے پیچھے نہیں تھا؟ مطلب یہ کہ انہوں نے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی اعتبار تھا، تو اس لیے ان کا نام لیا کہ وہ کہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی نا، اس میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی تھی۔ موسم بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا تھا، گرمی شدید پڑ رہی ہے، سردی شدید پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بچہ رو رہا ہے نماز میں۔ ایک جگہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے لمبی نماز تمہیں پڑھاؤں، پھر جب بچہ رونے لگتا ہے تو میں پھر سوچتا ہوں کہ اس کی ماں بیچاری نماز توڑ کے اب اس کو سنبھالے گی، تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اس بچے کی رعایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعے کی اذان میں کہا کہ بلال اذان دینا اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد کہنا کہ صلو فی رحالکم، لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو، آج مسجد میں نماز نہیں ہو۔ شدید بارش ہو رہی تھی، تو کون آتا، کیسے نماز پڑھتے؟ منع فرما دیا کہ آج مسجد نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے سفر میں، اسی لیے جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے نماز کو مختصر کر دیا تھا۔ اسی طرح عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا۔ ایسے ہی ایک موقع آیا، سفر میں تھے، فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کے سلام بھیج دیا۔ ایک مرتبہ اور نماز میں تھے سفر میں، تو آپ نے اذا زلزلت الارض دونوں رکعتوں میں ایک کی صورت پڑھی اور فجر کو مکمل کر دی۔ اسی طرح ایک دن نماز میں تھے، پہلی رکعت آپ نے حسب معمول طویل پڑھائی اور دوسری رکعت میں سورہ مومنون آپ نے شروع کی، اور جب 60 آیتیں پڑھ چکے تو آپ کو کھانسی شروع ہو گئی، تو گلے کی اس وجہ سے آپ نے رکوع کر لیا، آگے نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اور آپ نے پہلی رکعت تو معمول کے مطابق پڑھائی، دوسری رکعت میں سورہ روم کی ابتدائی آیات پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، اور سلام کے بعد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو ٹھیک نہیں کرتے اور میری نماز میں گڑبڑ کرتے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا بہت حساس تھا، اور قلب مبارک اتنا حساس تھا کہ آسمان کے فیصلے وہ زمین پہ بیٹھ کے جذب کر لیتا، بتا دیتے تھے یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ عائشہ ایک جگہ جاؤ گی اور وہاں پر رات جب گزارو گی تو کتے رات بھر بھونکتے رہیں گے، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے ام المومنین رضی اللہ عنہا تشریف لے گئی تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، اور وہ جو رات انہوں نے گزاری ہے سفر میں، کتے بھونکتے رہے ساری رات۔ ام المومنین پریشان ہو گئی، ان کا مجھے واپس لے چلو، یہ وہی مقام ہے۔ تو لوگوں نے آ کے قسمیں کھائیں کہ ام المومنین یہ وہ گاؤں نہیں ہے جس کے متعلق کہا گیا، تو پھر آگے تشریف لے گئی۔ بہت چیزیں، اتنا حساس دل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ان چیزوں۔
تو اب صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان کیا، اللہ کیا ہو گیا ہے دوسری رکعت؟ تو سعد رضی اللہ عنہ بولے، انہوں نے کہا مسئلہ میرا ہے کہ میں آج صبح مسجد دیر سے آیا ہوں وضو کرنے کے لیے، اور میں نے جلدی وضو کیا کہ نماز میں مل جاؤں، تو دوسری رکعت میں ہی میں ملا، تو میرا جو وضو کرنے کا جلدی کا تھا نا، وہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے محسوس کر لیا ہے، اس لیے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ وفات سے پہلے فرمایا دوا لائیے، تو آپ نے فرمایا یہ دوا مجھے نہ پلانا۔ اب جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، چچا بھی غالباً، تو ان سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ دوا تو پلانا ضروری، اور پلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا یہ تم لوگوں کو میں نے منع کیا تھا، یہ تم نے کیوں کیا؟ اور پھر فرمایا جس نے میرے ساتھ یہ کیا نا، ان سب کو یہ دوا پلاؤ، وہ پلائی گئی۔ تو قلب مبارک میں بہت ایسی چیزیں تھیں، اور اس حساسیت کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ہوا ہے کہ نماز میں کسی وجہ سے جلدی کر دی، تاخیر کر دی، عصر کی نماز مثلا بہت جلدی پڑھائی، اٹھے اور گویا کہ بھاگے، گھر تشریف لے گئے، واپس آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ اتنی جلدی نماز، اتنی جلدی گھر جانا؟ آپ نے فرمایا میں نماز سے پہلے عائشہ کو رضی اللہ عنہ چاندی کے کچھ پترے دے آیا تھا، تو میں نے جب نماز شروع کی تمہاری، تو مجھے خیال آیا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ تم نبی ہو اور تمہارے گھر میں چاندی پڑی ہوئی تھی، لوگوں میں کیوں نہیں تقسیم کی، میں خدا کو کیا جواب دوں؟ یہ غربت کا احساس تھا لوگوں کو۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی حدیث میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی ڈانٹ پڑی تھی اسی، وہ حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حدیبیہ میں، تو ان کے بھائی جو تھے باقی بھتیجے وغیرہ، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ ایک شادی مدینہ منورہ میں تم کیسے مرد ہو، ہم تو ضرور تمہاری دوسری شادی کرائیں گے ہی۔ اور لڑکی تجویز کی فاطمہ بنت ابی جہل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں، لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں میں وہ چیز حرام نہیں کرتا جو اللہ نے حلال کیا، اور نہ اس کو حلال کرتا ہوں جو اللہ نے حرام کی ہے۔ علی اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے، چھوڑ دے میری بیٹی۔ اور فرمایا واللہ لا تجمع بنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہوں گی۔ بڑے محبت سے فرمایا کہ علی کو پتہ نہیں ہے جو چیز میری بچی فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے مجھے بھی وہ تکلیف پہنچتی ہے، جو اس کو ناگوار گزرتا ہے مجھے بھی ناگوار گزرتا ہے، بِذَا تم منی، وہ تو میری جان کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اس لیے کائنات میں سب سے بڑا مطہر اور پاک اور ہر طرح سے کامل اور مکمل نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے فاطمہ بنت محمد، کیونکہ وہ تو محمد بن عبداللہ ہے نا، یہ فاطمہ بنت محمد۔ گھر میں ایک مرد یا ایک یا دو محرم خواتین کے ساتھ جماعت میں جی نماز پڑھا سکتا ہے، وہ آگے کھڑا ہو جائے اور خواتین پیچھے کھڑی ہو جائیں، اور اگر کوئی مرد ہیں تو پہلے وہ کھڑے ہوں، پھر بچے کھڑے ہوں، پھر وہ۔ عقیدت سے قرآن کریم کو چوما جا سکتا ہے، بالکل چوما جا سکتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی روایات میں ملتا ہے بہت تلاوت کرتے تھے اور چومتے تھے قرآن کو، اور کبھی کبھی وہ کہتے تھے کلام و ربی، یہ میرے پروردگار کی بھیجی ہوئی چیز ہے۔ پہلی رکعت میں کسی لمبی سورت کی آخری آیات، ٹھیک، اور دوسری رکعت میں کوئی پوری چھوٹی سورت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری رکعت میں پوری سورت پڑھ لی اور پہلی رکعت میں انہوں نے کہیں سے بھی قرآن کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جو فرض نماز ہوتی ہے نا، اس کی پہلی دو رکعتوں میں دو سورتیں قرآن کریم کی ان کے آخری حصے کو پڑھنا مکروہ ہے۔ بہت سے مولوی بھی کرتے ہیں اور بہت سی مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے
اور یہ نماز کے مسائل کو نہیں پڑھتے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں جن میں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مثلا پہلی رکعت اس نے پڑھا کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بس آخر تک پڑھ گیا، اور دوسری میں اس نے کسی اور سورت کی آخری 3 سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پہلے یہ پڑھ لیا پھر وہ پڑھ لیا یا جو بھی، تو دونوں صورتیں قرآن کی مختلف، اب ان کی دونوں آخری آیات 2 رکعتوں میں فرض کی، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، امام کو منع کرنا چاہیے، یہ شامی مسئلہ لکھا ہے۔ بعض گھروں میں گلی اور اسٹریٹ کے کنارے خالی جگہ پر پھلدار درخت لگائے جاتے ہیں۔ بعض گھروں میں اسٹریٹ کے کنارے، جب اسٹریٹ کے کنارے لگایا تو گھر کا درخت تو نہ ہوا نا، تو وہ قول آپ کے گلی میں درخت لگایا گیا۔ پھلدار درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لگائے گئے ہوتے ہیں، ایک ہے لگا ہوا ہو نا، یعنی گورنمنٹ لگا دے، کب لگ گیا کچھ پتہ نہیں، کسی نے نیکی کے طور پہ، ایک ہے اس کو لگانا جان بوجھ کے، جو لگاتا ہے اور اپنی پرسنل پراپرٹی میں لگاتا ہے اس درخت کا پھل اسی کا ہوتا ہے، اور جانے والا توڑ کر کھاتا ہے تو اس کی دونوں صورتیں، ایک تو اس نے توڑا کھا لیا اس اعتماد پہ کہ کیا ایک عام ایک چیز ہی تو ہے، کون سا گھر والوں نے مجھ سے کوئی لڑ لینا ہے، انہیں بھی پتہ ہے، بس ٹھیک ہے کھائیں، کوئی حرج نہیں، اعتماد ہے۔ یہ مغلز جتنے تھے اور بڑے لوگ، اب بھی نواب بھی، جو بھی یہ لگاتا تھا نا باغ، تو وہ لوگ خاص طور پہ پھل جب آتا تھا اس کے موسم کا تو دروازے کھول دیتے تھے، کہتے تھے جو آئے جتنا کھائے کوئی پرواہ نہیں، البتہ لے جانے کے لیے وہ ایک دکان شاپ بنا دیتے تھے، یہ طریقہ امریکہ میں ہے اور انگلینڈ میں بھی ہے، تو کہتے تھے کہ اگر کسی کے لیے تحفہ لے کے جانا ہے تو یہاں سے خرید کے لے جائیں، باقی کھلے ہوتے ہیں باغات، جو مرضی کھائے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اسے پتہ ہو کہ یہ مالک مکان کبھی گیند بھی چلی جائے تو مار پڑتی ہے، تو قریب نہیں پھٹکنے دیتا، پھر نہیں جانا چاہیے۔ بیٹے اور بیٹیوں کی موجودگی میں کیا مرنے والے کا وارث کوئی اور رشتہ دار بھی ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں لیکن مشکل سے پیش آتی ہیں، ہو سکتا ہے۔ اور بیوی کہاں گئی، اس کا حصہ کہاں جائے گا؟ اردو زبان میں لکھی گئی کوئی ایسی کتاب جس میں وراثت کے تمام مسائل آسان لکھے گئے ہوں اور عام آدمی تفصیل سے سمجھ سکے؟ بہت سی کتابیں، بہت سی ہیں۔ آپ وراثت کے باب میں دیوبند کے بعض اکابرین نے لکھی ہیں، اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، کراچی میں بعض علماء نے لکھی ہیں۔ آپ وراثت کے موضوع کو کسی دن دیکھیں، انٹرنیٹ پہ کتابیں آپ کو بہت سی مل جائیں گی۔ بہت لمبا سوال ہے، ابھی اس کا جواب آسانی سے ہو نہیں سکتا۔ موجودہ دور کے اعتبار سے شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے لیے کیا حقوق ہیں، اور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے گھر کا ماحول کیسے رکھنا چاہیے؟ بہت مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں مختلف جگہ پہ، لیکن ایک تو رزق کا خیال کرنا چاہیے، حرام کا ایک لقمہ اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جن بچوں کی پرورش حرام پہ ہوتی ہے نا، پھر ان سے خیر کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور بالکل اسی طرح سچائی کو رواج دینا چاہیے، سچ بولی، کوئی ہیر پھیر نہیں، کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سچ بولے، ان الکذب یہلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ بولو گے تو تباہی آئے گی ہی آئے گی، سچ بولو گے ہمیشہ نجات پاؤ گے۔ تو یہ جو لفظوں کا ہیر پھیر، سچ جھوٹ کرتے رہتے ہیں نا ماں باپ، اس سے پوری طرح توبہ کرنی چاہیے۔ تصوف کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب پڑھی جا سکتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تصوف پہ، وہ پڑھیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور رسالہ لکھا ہے قصد السبیل،
اس کی تسہیل کی ہے غالباً مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ وہ پڑھتے، اور اسی کی ہم پلہ کتاب اگر پڑھنی ہو تو مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تصوف کیا ہے، دین کیا ہے، تصوف کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین و شریعت، ان کتابوں کو پڑھیے، وہ بہت اچھے۔ مولانا یار خان صاحب کی کتاب دلائل السلوک کیسی ہے، وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جو لوگ سلوک اور تصوف کی کچھ منازل کچھ چیزیں طے کر چکے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن ہر آدمی نہ اسے سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے مطالب و معانی کو وہ صحیح طرح سے ہضم کر سکتا ہے۔ تو اس سے حضرت کی کتابیں اونچے درجے کی چیزیں ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ابتدا میں، اور یہ تصوف کوئی پڑھنے پڑھانے کی چیز نہیں ہے بھیا۔ تصوف میں بہت بڑی غلط فہمی جو پیدا ہوتی ہے نا، اور کبھی کبھی کفر تک کوئی آدمی پہنچ جاتا ہے، یہ صوفیوں کی کتابیں پڑھ کے ہی پہنچتا ہے، سمجھے؟ تصوف عملی ایک زندگی ہے۔ اب ایک آدمی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ پڑھنے لگے، ایک دوسرا اٹھتا ہے فصوص الحکم پڑھنے لگتا ہے، ایک تیسرا اٹھتا ہے مثنوی معروم کی پڑھنے لگتا ہے۔ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ صوفی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو، اسے کہا حج پہ، اسے کہا یہیں رہ میری خانقاہ میں، یہاں حج کر۔ بیت اللہ پہ 60 مرتبہ نظر ڈالتا ہے، مجھ پہ دن رات رحمتیں برستی ہیں، میرا طواف کر۔ تو اس کے گھر جا رہا ہے اور وہ خود یہاں موجود ہے، اس سے ملاقات کر، یہاں بیٹھ۔ اب یہ جملے جب سادہ آدمی پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ولی باللہ، اور تو اتنی مشقت سے جائے گا، میں اسے یہیں بلا لیتا ہوں، بیٹھ تیری ملاقات کراؤں۔ اس لیے تصوف کی خالص جو کتابیں حضرات نے لکھی ہیں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ابتدائی کتابیں جو آسان ہیں یہ پڑھے اور پھر عملاً تصوف کو شروع کرے۔ صوفیہ کی یہ کتابیں در حقیقت ان پہ وارد ہونے والے وہ احوال اور حالات ہیں جو تصوف کے دوران انہیں پیش آئے، انہوں نے اپنے احوال کو قلم بند کر دیے، وہ نہ کرتے کوئی بھی نہ پڑھتا۔ مثلا اس کی ایک مثال فتوحات مکیہ، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو الہاماً بتایا گیا کہ تم نے یہ رمضان جو ہے یہاں گزارنا ہے مکہ مکرمہ۔ حاضر ہو گئے مکہ مکرمہ میں، جو فتوحات ان پہ جو چیزیں کھلی ہیں، 1 مہینہ انہوں نے اسٹے کیا، اور اس میں جو خواب جو کشف جو چیزیں انہیں نظر آئی ہیں وہ لکھتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میرے پروردگار میں اس کے لکھنے سے معذور ہوں، تو الہام کیا گیا کہ نہیں لکھو گے تو زندہ جلا دیے جاؤ، لکھو ہی نہیں۔ انہوں نے لکھا۔ اب وہ فصوص الحکم فتوحات مکیہ جب آئی لوگوں کے ہاتھوں میں تو لوگوں نے کہا اس سے بڑا زندیق تو کوئی ہے ہی نہیں، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ وہ کیا کرتے؟ نہ لکھتے، زندہ جل جاتے۔ بھی آپ نہ پڑھیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس مقام کا آدمی ہے، کیا چیزیں ضروری ہے اس کو پڑھنا۔ تو صوفیہ پر جو احوال وارد ہوتے ہیں سفر کے دوران اس کو لکھتے ہیں۔ صوفی لکھتا ہے میں مہدی ہوں، رپورٹ ہو گئی تھانے میں، پکڑ کے لے جاؤ۔
بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ کو لکھا کہ مجھے بار بار خواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مہدی ہو، میں کیا کروں؟ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ ایک اور آدمی نے لکھا تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ چلتے رہیے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت رحمۃ اللہ نے کسی کو لکھا کہ اس کا مطلب صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ تصوف اور سلوک میں چلتے چلتے ایک مقام ایسا آتا ہے جس کو صوفیہ اپنی زبان میں مہدی سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو اس مقام تک پہنچتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت پہ ہے، چل رہا ہے۔ تو آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، میں عنقریب اس سے آگے کی چیز آپ کو بتاؤں۔ ختم ہو گئی بات۔ ان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کا ظرف ہی تھوڑا ہے، وہ زبان سے بول پڑتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ یار اب لٹ لے کے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کتے کو سنبھالو، یہ آدمی کچھ ہے چیز اس نے کہہ دیا، لیکن ہر آدمی کو اس بنیاد پہ معاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر آدمی کو اس مقام پر معاف بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہر آدمی اس مقام پر پہنچ کے اگر کچھ کہتا ہے تو اسے اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بندہ دیکھنا چاہیے، حالات دیکھنے چاہیے، اس کے ذکر اذکار اور جن مراحل سے گزرا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائری ایک چھپی ہوئی ہے، اس میں ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں نے یہ دیکھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے پائے کے انسان، بہت پائے کے آدمی تھے۔ تہجد سے جو بے قراری ان کو شروع ہوئی تو حضرت تو صبح کی نماز پڑھا کے تشریف لے گئے، پھر 9-10 بجے جب حجرے سے باہر آئے تو انہوں نے حضرت نے بس اتنا پوچھا کہ کیا حال ہے، تو پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، پھر سکون ہو گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے میں تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوں اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ تو کہہ کہ میں مہدی ہوں، تو کہہ، میں پریشان ہوں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ بس اتنا جب جملہ کہا مجھ سے کہ کیا حال ہے، سب آوازیں غائب ہو گئیں، سب کچھ، اور سکون ہو گیا۔ میں بے اختیار پاؤں میں پڑ گیا کہ شکر ہے خدا کا، اس سے نجات، اس امتحان سے۔ تو اس لیے صوفیہ اپنے واردات جو لکھتے ہیں کہ مجھ پہ یہ وارد ہوا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے اس لائن میں حضرت مجدد کے جیسا کوئی آدمی ہے؟ اور حضرت نے لکھا کہ بیت اللہ یہاں سرہند میں آیا اور بیت اللہ نے میرا طواف کیا۔ اب لوگ اسے کفر سمجھتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، بھئی ہوا ہوگا کچھ، تمہیں اس سے کیا تعلق ہے، تم اپنا کام کرو۔ 20 منٹ اور 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے بیٹھ کے جم کے ذکر نہیں کیا جاتا، مراقبہ نہیں کیا جاتا، اور جا کے پنجہ ڈالنا ہے فصوص الحکم پہ کہ وہاں یہ لکھا ہے۔ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، تو اپنا کام تو کرو نا، وہ نہیں کرنا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب آپ لوگ اسے کتا پڑھتے ہیں، بچے یہی پڑھتے ہیں۔ کتا ایک لمبا ڈنڈا ہوتا تھا، بہت لمبا، اور دھوبی کپڑے رات کو جب دھوتے تھے تو اس پر مارتے تھے میل اتارنے کے لیے، اسے کہتے تھے کتا۔ نہ تو اس کی دکان میں آ سکتا تھا، نہ گھر لے جا سکتا تھا، تو اس پہ کہتے تھے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو کام نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی۔ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے سردیوں کی راتوں میں 10-10 گھنٹے مراقبے میں بیٹھے رہتے۔ میاں سراج صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میاں سراج صاحب رات کے 1 بجے دسمبر اور جنوری میں دیکھا ان کے ذکر اذکار مراقبات شروع ہوتے تھے۔ اگلے دن سردیوں میں جب 6:45 اور 7 بجے نماز ہوتی تھی، اس کے بعد اشراق پڑھ کے اٹھتے تھے اور پھر کہیں جا کر لیٹتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد سے شروع ہوتے تھے اور اشراق پڑھ کے، ان کے شاگرد ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کہا حضرت سفر ہے، جانا ہے، تو پھر بھی پڑھتے رہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ناشتہ جلدی کر دیں، تو مجھ سے فرمایا ابن قیم یہی میرا ناشتہ ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کی ذکر، جس دن یہ نہ ہونا بہت کمزوری محسوس ہو۔ اس لیے بھیا کام کرے، ویسے علمی طور پہ سمجھنا ہو دوسرے،
اب انڈیا میں اتنے اچھے اچھے مفتی اور سب ہیں، اور سوال آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں پیروں کے گھر میں پرائی کر رہے ہیں، الٹی گنگا بہہ رہی۔ آن لائن علم دین حاصل کرنا درست ہے، اس میں قباحت کیا ہے؟ آن لائن فرض کر لیجئے کوئی صرف و نحو کی کتاب پڑھاتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ BSc کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور انڈیا میں مہاراشٹر ریاست میں رہتے ہیں، آپ کو عالم دین بننا ہے، لیکن گھر کی ذمہ داریوں اور کالج کی وجہ سے مدرسے جا کے تعلیم مکمل نہیں کر سکتا، تو آن لائن پڑھ لیجئے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ علم اپنا جز بھی کسی کو نہیں دیتا جب تک کہ اپنا کل اس کے حوالے نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اوقات کو ضائع کریں، سب دوستیاں توڑ لیں، ساری دنیا سے منقطع ہو جائیں، صرف آپ کی کتاب، آپ کا کورس جو کمپیوٹر کا کر رہے ہیں اور مسجد، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب تک آدمی علم کے لیے اپنے آپ کو تنہا نہیں کرتا، علم کبھی بھی اس کے پاس نہیں آتا۔ 3 سالہ علمیات نصاب پڑھاتے ہیں جو وہاں کلیم صدیقی صاحب کی نگرانی میں ہوتا ہے، بالکل کیجئے جناب، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علم کے کبر سے بچیے گا۔ علم کا جو کبر پیدا ہوتا ہے نا، یہ علم کی جو خمیر اٹھتا ہے کہ میں عالم دین ہو گیا ہوں اور میں ایسا ہو گیا ہوں اور ویسا ہو گیا ہوں، یہ جہنم کی نچلی تہہ پہ تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علم ہو اور پھر اس کا خمیر نہ اٹھے۔ جب علم آپ 3 سالہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں تو ضرور کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں جائیے، اور اگر جوتے ہوتے پڑے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی شورا کا اجلاس ہوا، اور شورا کے اجلاس میں بڑے بڑے اکابر شامل تھے، اور طے ہوا کہ ہمارے بچے شام کو مانگنے جاتے ہیں۔ یہ تو اب سے 30-40 سال پہلے بھی مسجد سے کوئی نہ کوئی آتا تھا، آٹا لے جاتا تھا، روٹی بچوں کے لیے لے جاتا تھا، یہ تو اب اتنے نخرے پیدا ہوئے ہیں ان پڑھنے والوں میں۔ تو رکاوٹ کیا تھی؟ بچے روز جاتے تھے، اپنا کھانا مانگ کے لاتے تھے، ہندوؤں کے گھروں سے، سکھوں سے، مسلمانوں سے۔ رکاوٹ سب سے بڑی یہ تھی کہ سرپرست حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت کھانا مدرسے میں پکنے ہی نہیں دیتے تھے، باورچی خانہ قائم ہی نہیں ہونے دیتے۔ شورا نے کہا کہ گنگو چلو، حضرت اب آ نہیں سکتے دیوبند، تو چلو، چلے گئے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم سمجھتے نہیں ہو بات کو، یہ جو کچھ دن کو پڑھتے ہیں نا، شام کو جب مانگتے ہیں اور اپنے نفس کی ذلت محسوس کرتے ہیں، یہ اس پڑھے لکھے غرور کا علاج ہے۔ ان بچوں کو مدرسوں میں ہی کھلانا شروع کر دو گے تو اس کبر کا علاج کہاں سے ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ ایک علم کے کبر سے بچنا چاہیے، اور ایک علم کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا، ہمارے ساتھ بڑی اچھی بات کہتے تھے یک من علم را 10 من عقل باید کر۔ ایک من علم سنبھالنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تو یہ 10 من عقل ہو تو پھر پتہ چلتا ہے جملہ کہنا ہے نہیں کہنا، بولنا ہے نہیں بولنا، کیا ہے، یہ پھر جا کے ہے۔